وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد کے اندر ہم لوگ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو کہ سابق مفتی اعظم سعودی عرب علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو شروع کیا تھا. اس کتاب کے اندر جو ارکان ایمان ہے وہاں ہم لوگ پہنچے ہیں، اور ارکان ایمان میں سے جو دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس چیز کو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. تو کل قدر تفصیل سے بات آ گئی تھی. ہم لوگ آج جس ٹاپک پہ چل رہے ہیں وہ ٹاپک ہمارا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. اس کے اندر ہم لوگوں نے فرشتوں کے نام کو اجمالی اور تفصیلی طور پہ جانا تھا، ان کی صفات کو، ان کی عدد کو، اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. تو کچھ ذمہ داریوں کو کل ہم لوگوں نے جانا تھا. آج مزید کچھ ذمہ داریوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ ایک بہت ہی اچھی حدیث ہے جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. بہت ہی پیاری حدیث ہے. اور کل ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ جو ہم حلقات میں بیٹھتے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اب دیکھیے اس کے اندر، اس حدیث کے اندر کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے گھروں میں سے، یعنی کہ مسجد، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر آتا ہے اور بیچتا ہے، اور بیچنے کے بعد اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور آپس میں سیکھتا بھی ہے مل جل کے، تو اس کے بارے میں دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر اللہ رب العالمین کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علم شرعی حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے تعلق سے کتنی بڑی خوشخبری ہے. سنیے، اس خوشخبری کے سننے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ مجلس میں بیٹھا کریں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے مجلس کو. آپ لوگ کہیے کتنی بڑی فضیلت ہے، غور کیجئے. پہلی فضیلت کہا نزلت علیہم السکینہ. جہاں پہ علم شرعی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، علمی حلقات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نزلت علیہم السکینہ. میرے ساتھ گنتے رہیے گا آپ لوگ. پہلی بات کہا نزلت علیہم السکینہ. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، علمی حلقوں کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کے اوپر اطمینان و سکون اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. پہلا فائدہ ہے. تو ابھی ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اطمینان اور سکون کا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اوپر نازل ہو رہا ہے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ ہے وغشیتہم الرحمہ. اب بتائیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہمیشہ محتاج ہیں، تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے. ایک ہے اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ رحمتیں نازل ہوتی ہے، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد کہا وحفتہم الملائکہ، اور اسی پہ ہم لوگ کی بحث چل رہی ہے. پھر ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. تیسرا فائدہ ہوا یہ. اور چوتھا فائدہ کیا ہے وذکرہم اللہ فی من عندہ. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پاس، ان کے اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے مابین اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یاد کر رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم اس حلقے کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے پاس جو ان کے فرشتے ہیں
ان کے پاس اللہ رب العالمین ہم لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ چوتھا فائدہ ہے، یہ کم بڑی بات نہیں، یہ 4 فائدے، یہ آپ جو ہم علمی حلقوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ 4 فائدے رب کریم کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو غور کرنے کی ہے کہ یہ 4 فائدے ہوئے، اب ان میں سے ایک فائدہ کیا ذکر کیا؟ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَہ، کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرشتے یہاں پر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے موجود ہیں۔ اب یہی ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ تو ہمیں اس حدیث کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ایمان یہی ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے شروع میں جانا تھا کہ غیبی چیزوں کو اس طریقے سے آپ اس پہ ایمان لائیں کہ گویا کہ وہ چیز سامنے ہے، آپ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی تو ایمان ہے۔ تو اب چونکہ فرشتے کو ہم یہاں پہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہی ایمان ہے کہ آپ کو اس طریقے سے جاننا ہوگا کہ واقعی آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فرشتے موجود ہیں۔ تو اس کو آپ اپنے دل میں اس اچھی طریقے سے بیٹھا لیجئے کہ واقعی یہاں پہ فرشتے ہیں جو ہم لوگوں کو ابھی رحمت کی فرشتے رحمت میں ابھی ہم لوگوں کو ڈھانپے ہوئے اپنے پروں سے۔ یہ اصل ایمان ہے۔ اب آئیے کہ اس علمی حلقات کی اتنی بڑی فضیلت جان لینے کے بعد اب ہم اپنی زندگی میں اطمینان و سکون اور پھر رحمت اس سب کے کافی محتاج ہیں، تو ہمیں اطمینان اور سکون کہاں حاصل کرنا چاہیے؟ نمازوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر، علمی حلقات کے اندر۔ یہ ہے اطمینان و سکون حاصل کرنے کے طریقے اور ذریعہ۔ انسان کبھی کبھی اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ناجائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اطمینان اور سکون کہاں حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ ہے اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک یعنی اطمینان اور سکون کہاں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ جب کہیں بھی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو تو فوراً آپ نمازوں کی طرف دوڑیں یا علمی حلقات کو آپ لازم پکڑیں، دیکھیے آپ کے پاس ایسے اطمینان و سکون کا نزول ہوگا کہ وہ پریشانی تھی ہی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ آپ وہاں پہ بیٹھیں۔ اب آج کل دیکھ جائیے کہ جہاں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یا تو لوگ کچھ ٹیبلٹ لیتے ہیں، یا پھر نشہ کی کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا موسیقی جو ہے مطلب گانے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے غموں کو بھلانے کے لیے، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اندر سوائے اس کے کہ اس میں نقصان ہے، اس کے بعد کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو پکڑنے کے بجائے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان و سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ تو یہ ہے ایمان، اس کو آپ اچھی طریقے سے ایسے ایمان لائیں کہ گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، واقعی اس کو آپ محسوس کریں دل سے۔ یہ ایک ذمہ داری ہو گئی علمی حلقوں کے تعلق سے، اور انشاءاللہ علمی حلقوں کو اسی طریقے سے ہم لازم پکڑیں گے تاکہ یہ 4 فائدے ہمیں حاصل ہوں۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے، اگر اس کو بھی قاعدے سے سن لیے تو پھر آپ کو نماز پڑھنے کے اندر کبھی کبھی جو کوئی کوتاہی ہوتی ہے وہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ بخاری شریف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کہ دیکھیے تمہارے پاس رات کے فرشتے اور پھر دن کے فرشتے آتے ہیں، اور دیکھیے یہ دونوں نماز عصر اور نماز فجر میں یہاں ہوتے ہیں، اور نماز عصر یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں ہر ان لوگوں کی حاضری لیتے ہیں جو اللہ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان لوگوں سے پوچھتا ہے، یعنی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے۔ دیکھیے جبکہ اللہ رب العالمین جان رہا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیوں معلوم ہے؟
تاکہ قیامت کے دن یہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دے کہ واقعی اے اللہ رب العالمین، میں نے ان کو ایسی ایسی حالت میں خود میں نے پایا تھا، انہیں بخش دے، تاکہ یہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دے قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے، تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے اس وقت بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں آیا ہوں تو بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو گویا کہ شب و روز کی نماز کی گواہی یہ فرشتے اللہ کے پاس آپ کو دے کر کے آتے ہیں۔ اسی لیے یہ 2 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو لازم پکڑیے، مسجد کے اندر آئیے اور پڑھیے، دیکھیے کتنا آپ کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، کمپنی کے اندر بھی ہیں تو وہاں اگر آپ کا نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ وہاں پڑھ لیں، آپ ان کو کہیں گے کہ 10 منٹ کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے تو وہ اجازت دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ ہے کہ آپ نے اپنی خود کی قدر کی، اپنی نماز کی قدر کی، اس لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مہیا کر دیا کہ آپ کی وہ قدر کرے۔ تو وہاں پہ کوشش یہ کریں کہ اپنا ایک امیج بنا کر کے اپنی قدر کرتے ہوئے، نماز کی قدر کرتے ہوئے اذاں ہوئی تو یہ بھی باور نہیں ہونا چاہیے کہ کام ڈیوٹی چھوڑ کے آپ بھاگنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ 5-10 منٹ کے لیے اگر نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ کی عادت بنا لیتے ہیں تو ظہر کی، عصر کی اور دیگر نمازوں کی تو انشاءاللہ آپ کی قدر کی جائے گی۔ امید کی انشاءاللہ ان تمام باتوں کو ہم لوگ خیال رکھیں گے اور علمی حلقوں کو ہم لازم پکڑ کے رکھیں گے تاکہ یہ 4 فائدے ہوں، اور اسی طریقے سے ہم نمازوں کو بھی لازمی طور پہ پکڑیں گے تاکہ یہ فرشتے ہمارے حق میں گواہی دیں۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو علمی حلقوں کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ہو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب